اگر آپ ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی اور قرلس عثمان دیکھتے ہیں تو آپ نے کئی مناظر میں ڈرامہ کے کرداروں کو اپنے سامنے والے مد مقابل انسان کو زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا، اور ڈرامہ میں دکھائے گئے تھپڑوں کی وجہ سے آپ ان تھپڑوں سے بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ عثمانی تھپڑ ایک ایسی دفاعی ٹیکنیک ہے جس کے استعمال سے سامنے والے مد مقابل کی سر کی ہڈی چٹک جاتی ہے اور وہ اکثر موقع پر ہی مر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تھپڑ کسی گھوڑے کو بھی رسید کر دیا جائے تو وہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ اگر ہم ترکوں کے عروج کی بات کریں اور اس کی وجوہات پر توجہ دیں تو ایک اہم وجہ جو سامنے آتی ہے وہ ترکوں کی مخالفین پر عسکری سوچ اور ہتھیاروں کی برتری ہے، اور یہی سوچ ہمیں عثمان، اورحان، مراد اور بایزید کے ابتدائی معرکوں میں نظر آئی۔ حالانکہ استنبول کی فتح سے پہلے اربان نامی ایک کاریگر نے سلطان محمد دوم کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کیا، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ اسی سارے معاملے میں سلطان محمد دوم نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دی تو اسے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ ہوگی کہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ اربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت ادا نہ کر سکا اور نہ ہی اس کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل موجود تھے، اور اسی لیے اربان اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی پیشکش لے کر عثمانی سلطان کے پاس آیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد دوم نے اربان کی پیشکش قبول کر لی، اور یہی توپ اس قدیم شہر کی بڑی دیواروں کو گرانے میں کام آئی۔ اس معرکے کے دوران جب عثمانی فوجیں شہر کی دیواروں کے اوپر پہنچ چکی تھی تو دونوں مسلم اور عیسائی فوجوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے دیواروں پر جگہ بہت کم ہو گئی اور تلوار چلانا بہت مشکل ہو گیا۔ ایسے میں ترکوں کے ہنجروں نے ان کی مدد کی اور عیسائیوں کی لمبی تلواریں ہجوم میں الجھنا شروع ہو گئیں، اور جن مقامات پر خنجر بھی نہیں چل سکتے تھے وہاں پر ترک فوج نے اپنی مشہور زمانہ عثمانی تھپڑوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جس سے دیواروں پر کچھ ہی گھنٹوں میں قبضہ ہو گیا۔ اپنے شروعاتی دور میں ہی عثمان یہ سمجھ گیا تھا کہ کس کے پاس وسائل کم ہیں اور مقابلے میں دشمن بہت زیادہ۔ اسی لیے ہی عثمان نے اپنی افواج کو برتری دلانے کے لیے ان کو ان تھپڑوں کی مشق کروانا شروع کر دی۔ اس مقصد کے لیے سنگ مرمر کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر تیل لگا دیا جاتا اور پورا دن سپاہی ان کو تھپڑ مارتے رہتے۔ اس مشق سے ان کے ہاتھ اتنی طاقت پکڑ جاتے کہ وہ جس چیز پر بھی ضرب لگاتے ہوں گے اس کو دن میں تارے ضرور نظر آتے ہوں گے۔ عثمانی تھپڑ ہاتھ کے دونوں اطراف سے لگایا جا سکتا تھا، اور یہ تھپڑ مارتے ہوئے بازو کو کوہنی سے نہیں موڑا جاتا بلکہ کندھے تک بازو کو سیدھا رکھ کے مارا جاتا ہے تاکہ مارتے وقت پوری طاقت استعمال ہو، اور اس وجہ سے آواز بھی بہت زوردار پیدا ہوتی ہے جس سے دشمن کچھ دیر کے لیے ڈر جاتا۔ اس کے علاوہ یہ تھپڑ اتنے زوردار طریقے سے مارا جاتا کہ دشمن کی کھوپڑی چٹک جاتی یا پھر اس کی گردن ہی ٹوٹ جاتی۔ سلطنت عثمانیہ کی لڑائیوں کے دوران باشی بازوق دستہ یہ تھپڑ لگانے میں سب سے زیادہ ماہر تھا۔ عثمانی فوج کا یہ دستہ رضاکاروں پر مشتمل ہوتا تھا اور ان کو فوجی ٹریننگ کے لیے باقاعدہ طور پر بیرکس میں نہیں رکھا جاتا تھا، اسی لیے ہی انہیں باشی بازوق کہا جاتا تھا۔
باشی بازو کا مطلب ہے غیر منظم فوج۔ ان کا کام زیادہ تر دشمن کی فوج پر خوف طاری کرنا اور اپنی فوج کی سپلائی لائن کو محفوظ بنانے کا کام کرنا ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ٹیکنیک ڈلیلر اور ینیچری فوج یونٹیں بھی استعمال کرتی تھی۔ ینیچری فوجی جب دشمن کے گھوڑے کو عثمانی تھپڑ مارتے تو گھوڑا یا تو بدک کر اپنے سوار کو گرا دیتا یا پھر اپنے سوار سمیت ہی گر جاتا۔ اس حوالے سے ایک مزاحیہ ڈرامہ سیریز عثمانی تھپڑ کے نام سے بھی چلائی گئی۔ یہ تھپڑ کسی فوجی کے گال پر بھی لگتا تو اس کے کانوں کے پردے بھی پھٹ جاتے۔ لڑائی کے موقع پر یہ ٹیکنیک کئی بار نازک صورتحال میں بہت کام آتی، خصوصاً جب دشمن باری پڑ رہا ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ترکی کے سلطان چارم نے 1634 عیسوی میں اپنے وزیر اعظم پر حملہ کرنے والے 2 محافظوں کو تھپڑ رسید کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔